یہ مبارک مہینہ آج اس کا 29واں روز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے 29ویں روز چاند کو دیکھو، اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اس دن رمضان شریف کی عبادات پر شکرانے کے لیے نماز عید الفطر ادا کرو۔ اس رمضان الکریم کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آج 29واں دن ہے، اور ان دنوں میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نماز فجر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن مغرب کے بعد یہاں تک کہ عید الفطر کے دن مغرب کا وقت ہو گیا تو اس شخص نے صدقہ فطر نہیں دیا تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے کہ اس نے رمضان شریف کے ایک اہم ترین عمل میں اتنی غفلت اور اتنی سستی کی کہ حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچایا۔ صدقہ فطر صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں لگتا۔ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ گندم ہے، جو ہے، منقہ ہے، کھجور ہے، اس طرح چند اور چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں یہ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کے طور پر اجناس ہیں، ان اجناس میں سے کوئی بھی جنس، منقہ ہے، کھجور ہے، جو ہے، گندم ہے، ان میں سے کسی کا بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس علاقے میں صدقہ فطر دینے والا رہتا ہے اس علاقے میں دیکھا جائے گا کہ کون سی جنس زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جو جنس ان تمام اجناس میں سے زیادہ پیدا ہوتی ہو اس کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور ہمارے علاقوں میں گندم کی فصل، ان تمام جو اور منقہ اور کھجور، ان تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ ہمارے علاقوں میں جو جنس ہے وہ گندم ہے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی اعتبار سے اپنے علاقے کی زیادہ پیدا ہونے والی جنس کے اعتبار سے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، دینے والے کو آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کھجور کا ریٹ دیکھیں اور اسی طرح منقے کا ریٹ دیکھیں اور گندم کا ریٹ دیکھیں، تو گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس میں آسانی بھی ہے، اور گندم، آٹا، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ایک دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ تو ضرور گھر میں کھانا پکتا ہے۔ لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ اس گندم کے اعتبار سے ہمارے علاقوں میں چونکہ یہ زیادہ فصل ہوتی ہے اس کا حساب لگا کر دیا جائے، اور اس کی مقدار ہے 2.25 سیر۔ اس کے آپ وہ بنا لیں جو جدید پیمانہ ہے، گرام اور کلو گرام، یہ آپ خود طے کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 2.25 سیر گندم جو ہے احتیاط سے اس اعتبار سے دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص گندم دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن اگر اس کے پیسے اگر دیے جائیں گے تو پھر جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کی عید کی کچھ اپنی ضروریات ہوں گی، تو پیسے ہونے کی صورت میں اسے بہتری ہوگی۔ یہ ہے صدقہ فطر، اس کی ادائیگی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول اور طریقہ تھا۔ غربت کے دور اور غربت کے زمانوں میں پورے اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، اور ان کے لیے آسانی کے لیے عید سے 2-4 دن پہلے وہ صدقہ فطر دے دیتے تھے، تاکہ اس نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے لینی ہے تو وہ لے لے۔ رمضان شریف میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان میں صدقہ فطر جو ہے یہ سب سے آخری عمل ہے۔ اس کے بعد پھر شکرانے کے لیے نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کی ادائیگی کی طرف 29واں روزہ ہے، کوشش کریں کہ آج ہی اس کی ادائیگی ہو جائے، ورنہ پھر عید کی نماز کے لیے آئیں، عید کی نماز پڑھ کے جائیں، تب بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں تو بالکل درست اور بالکل جائز ہوگا۔